نظام شورائیت، عالمی شورا کی شرعی حیثیت۔ نظام شورائیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک متعینہ افراد کی تعداد مثلاً 10-12 آدمی مل کر ایک شورا بنا لیتے ہیں اور وہ افراد آپس میں باری باری حکمرانی چلاتے ہیں، مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ، دن دن وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حکم چلانے کا موقع سب کو ملے، جس طرح سے کمیونسٹ لوگوں کا نظریہ ہے۔ نظام شورائیت کا شرعی حکم بغیر امیر والی عالمی شورا کی حکمرانی کا یہ نیا طریقہ قرآن، حدیث، اجماع امت کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔ امت کی رہبری کے لیے اگر بغیر امیر کی عالمی شورا کی حاجت روا رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ اس کے بارے میں بیان فرما دیتے تاکہ امت مسلمہ اختلاف، افتراق اور انتشار سے بچ جاتی، لیکن نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بغیر امیر والی عالمی شورا کی بابت کوئی پیشن گوئی یا کوئی ذکر نہیں فرمایا، نہ ہی کتاب اور سنت میں اس غیر اسلامی عالمی شورا کی بابت صریح احکامات ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی اشارات ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ جو عشاق رسول تھے، اپنے نبی کی ہر ادا اور عمل کو تلاش کر کے اسے محفوظ کرنے والے تھے، ان کے بعد ائمہ مجتہدین اور محدثین اور تاریخ اسلام کے مورخین، ان سب کے دل و دماغ سے بغیر امیر والی عالمی شورا کا سنہرا باب کیسے گم ہو گیا؟ بقول مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور فاروق بنگلوری صاحب اور دیگر شورائی مفتیان کرام کے، اگر بغیر امیر والی عالمی شورا حق ہے تو پھر خلفائے اربعہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں اس طریقے کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا، اور کیوں اس کے بارے میں کوئی ادنا سا قیاس یا ضعیف اور موضوع قسم کی روایات بھی مل جاتی؟ ہم کو تو نہیں مل سکی۔ اگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، بھائی فاروق بنگلوری اور شورائی مفتیان کرام سب مل کر ہی پیش کر سکتے ہوں تو پھر پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے اور کیوں مسلمانوں کو اس فتنے سے آزاد نہیں کرتے؟ عالمی شورا پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب 21 محرم مطابق 23 اکتوبر سن 2016 میں جو لوگ مرکز نظام الدین کی مخالفت کر کے اپنی علیحدہ سے عالمی شورا نام کی تنظیم بنا لی اور اپنے حق ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، تو حضرت نے انہیں اپنے مکتوب میں لکھا اور فرمایا کہ شورائیت کی بنیاد منامات یعنی خوابوں اور مکاشفات پر ہے، نہ کہ قرآن شریف اور حدیث کی بنیاد پر، اور خبردار کیا کہ تم منامات اور مکاشفات کو بنیاد بنا کر دعوت و تبلیغ کا کام مت کرو ورنہ حشر برا ہوگا۔ جنہوں نے صاف ستھرے دین اور اس کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر منامات اور مکاشفات کو بنیاد بنایا تھا، وہ لوگ بہت بڑے خطرے اور خسارے میں پڑ گئے تھے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ کتاب و سنت کے محدود مطالعے کی حد تک احقر یعنی حضرت سلیم اللہ خان کا میلان عمارت کی طرف ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری انصاری دامت و برکاتہم رائے ونڈ کے اجتماع میں پرانے احباب کی مجلس میں فرمایا، بعض لوگ اپنی انا کے مسئلے میں پڑھ کر مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ اپنی علیحدہ بادشاہت چلانے کے لیے اپنا گروپ بنا لیے ہیں اور اپنے مراکز دنیا میں بنانے لگے ہیں۔ وہ سراسر گمراہی میں پڑے ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے اور مرکز نظام الدین لوٹ جانا چاہیے ورنہ خاتمہ برا ہوگا۔ امیر اور عمارت عین دین ہیں۔ بے شمار احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امیر کی اطاعت سے روگردانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شورا بہت ضروری ہوتی ہے لیکن امیر کی معاونت کے لیے، اور شورا جس قدر مضبوط ہوگی اور اس کے ارکان جس قدر متدین اور فاضل ہوں گے، وہ امیر کو اسی قدر سیدھا رکھ سکیں گے۔ اس ذمہ داری کو خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا، یعنی اگر میں ٹھیک اور اچھا چلوں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، یعنی میری اصلاح کرنا۔ مسئلہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کے کام کو ایک فرد یعنی صرف امیری کے حوالے کر دو، وہ جانے اور اس کا کام، تو یہ بھی غلط اور غیر درست ہے۔
اس لیے کہ جب صدیق اکبر خود کو معصوم اور محفوظ نہیں سمجھتے تو مولانا سعد صاحب کی کیا بساط اور کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے مضبوط شورا ان کے ساتھ ہو جو شرعی امور سے واقف ہو، دعوت و تبلیغ کے کام کا تفقع اور حکمتوں سے بھی سرفراز ہوں، اور مخلص ہوں، اور قومیت لسانیت کے شرک سے پاک اور صاف ہوں۔ اور الحمدللہ کہ ایسی پاک صاف شورا مرکز نظام الدین میں مولانا سعد صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ سوائے اس کے کہ اس شورا کے 2 ساتھی مرکز نظام الدین چھوڑ کر خود سے چلے گئے، یعنی مولانا ابراہیم دیولہ اور جناب احمد لاٹ صاحب۔ یہ دونوں احباب جب بھی مرکز نظام الدین واپس جائیں گے وہ مرکز نظام الدین کی شورا کے ممبر ہی رہیں گے، اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تنبیہ، رہا باقی عالمی شورا کے دیگر نام، مثلاً ڈاکٹر خالد صدیقی، ڈاکٹر ثناء اللہ، فاروق بنگلوری، مولوی اسماعیل گودرا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے نام مرکز نظام الدین کی بنائی گئی شورا میں کبھی شامل ہی نہیں تھے۔ سن 2015 میں مرکز نظام الدین والی شورا باقاعدہ بنائی گئی، سب کے نام لکھے گئے اور لسٹ تیار کر کے سبوں کے دستخط لینے والے بھائی فاروق صاحب بنگلور والے ہی تو تھے۔ فاروق بھائی بنگلوری صاحب کو میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ ہمارا کہنا اگر غیر درست اور جھوٹ پر مبنی ہے تو اللہ کی قسم کھا کر اعلان وائرل کر دو، اور اگر ہماری بات صحیح ہے تو پھر اپنے رجوع اور توبہ کا اعلان کر دو۔ ہم تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، بعد مرور مدت آپ ایک فسادی اور فتین گنے جائیں گے۔ اگر فاروق بھائی صاحب اس حقیقت اور امانت والی بات کو چھپائے اور بیان نہ کرے تو اللہ آپ کے ایمان اور اسلام کو کبھی قبول نہ کرے اور ان کو اعمال کو آپ کے منہ پر مار دے، اس لیے کہ سارا فتنہ دنیا بھر میں اسی شورا کے نام پر بھائی فاروق ہی کا برپا کیا ہوا ہے۔ فتین یعنی فتنے باز کے لیے بدعا کرنا بھی عین سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح سے اچھے ساتھی بھی اللہ تعالی سے مانگے جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ آپ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے آس پاس رہنے والے اچھے اور مخلص ساتھی ہوں۔ نظام امارت کو ختم کر کے نظام شرعیت قائم کرنا شریعت میں چھید کرنا ہے اور بدعت خبیثہ ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی اور امیر کی سننے کی، اس کی اطاعت کی، چاہے وہ امیر تمہارا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑو، اور خبردار بچو دین میں نئے کام اور نئے باتوں سے، پس ہر نیا کام اور نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ فائدہ، امارت والا کام قدیم ہے اور شرعیت کا نظریہ جدید ہونے کی وجہ سے بدعت اور گمراہی ہے۔ مسئلہ، جس کسی نے بھی جان بوجھ کر امارت کو رد کیا اور عالمی شورا کو قبول کیا، دراصل اس نے قرآن، حدیث اور اجماع کا انکار کیا، اور قرآن حدیث کی روح سے وہ باغی ہوا، اور باغی کی سزا جہنم ہے۔ اس کے دلائل ملحوظ فرمائیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہے؟ تفسیر، قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہلیت ہے۔ کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہے؟ یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے، اور معنی ہے یعرضون عن حکمک بما انزل اللہ علیک وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ يَبْتَغُونَ حُکْمَ الْجَاہِلِیَّہ، اے حبیب تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو۔ مذکورہ بالا آیات قرآنی اور حدیث کی روشنی میں عالمی شورا کا قیام بالکل غیر اسلامی ہے، اور اس کے اصول اور ترتیب کار سب کا سب کمیونزم اور لینن اور اسٹالین کی جاہلیت کا بھرپور طریقہ ہے۔ مسئلہ، یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لیے دشوار ہے۔ یہ کہنا بھی کفر ہے
کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لیے دشوار ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی اللہ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ تفسیر: سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ لطیف ہے، یعنی جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے، اس لیے اس نے دین اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے، چاہے وہ مسلمان سابقین اولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا۔ فرمان نبوی: میرا دین بارش کی طرح ہے، مجھے معلوم نہیں کہ پہلی فصل بہتر ہوگی یا آخری۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا اجر 50 صحابہ کے برابر ملے گا، یعنی مسلمانوں میں عمل کرنے کی استعداد ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات بعد والوں پر بھی فرض فرمائے جو اولین اور سابقین کے لیے تھے۔ شورائیت والوں کا اپنی طرف سے طے کردہ نظام عالمی شورا باطل اور کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ فتاویٰ کی کتاب ان عبارتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ترجمہ: جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ کی نازل کردہ وحی سے نہ ہو اور اس راستے کو وہ بہتر جانے شریعت کے بتلائے ہوئے حکم سے، اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضع کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے، تو ایسا فیصلہ کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں صریح کافر ہے۔